بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے سالار اعظم محمود غزنوی۔ محمود غزنوی اسلامی تاریخ کا وہ سپہ سالار ہیں جن کے فتوحات نے اسلام کے لیے برصغیر کے دروازے کھول دیے، اور دنیا اسے محمود بت شکن کے نام سے جانتی ہے۔ بت شکن کے معنی ہے بتوں کو توڑنے اور اکاڑنے والا۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دور تک پہلے خیموں پر مسلسل برف گر رہی تھی۔ یہ خیمے رات کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کئی مشعلوں کی روشنی جھلک رہی تھی جو اس مہیب اندھیرے کو شکست دینے کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ اعصاب شکن سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ انہی خیموں میں سے ایک میں گھٹے ہوئے جسم اور میانہ قد کا حامل ایک شخص بیٹا کچھ سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک اس نے سر اٹھایا، شاید وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے خادم کو آواز دی اور گرم پانی لانے کے لیے کہا۔ معلوم ہوا کہ نصف شب گزر چکی ہے اور اس وقت گرم پانی کی دستیابی ممکن نہیں تھی، تو اس شخص نے حکم دیا ٹھنڈا پانی لایا جائے۔ تو خادم نے کہا، امیر محترم آپ آرام کر لے، صبح دشمن سے مارکا ہے۔ تو اس شخص نے کہا حکم کی تعمیل کی جائے۔ تو خادم نے سرد پانی لایا تو اس شخص نے وضو کیا اور مصلی بچھایا۔ اس موقع پر ان کے ایک نائب نے پھر ہمت کی، امیر محترم آج کی رات تو آرام کر لے، صبح دشمن سے جنگ لڑنی ہے۔ تو امیر محترم نے کہا، میرا کام آج رات کا ہی ہے، کل کا کام تو اللہ کا ہے۔ امیر لشکر صبح تک عبادت اور آہوزاری میں مصروف رہے۔ صبح ہوئی تو فجر کی نماز ادا کی، پھر ان کے ہاتھ اپنے رب کے حضور اٹھ گئے۔ الہی، ہم دو فرقوں میں سے جو تیرے بندوں کے حق میں بہتر ہیں اسے فتح عنایت فرما۔ یہ دعا مانگ کر وہ گھوڑے پر سوار ہوئے، تیار فوج کا معائنہ کیا اور میدان جنگ میں اتر آئے۔ لڑائی شروع ہوئی اور جلد ہی فتح ان کے قدم چوم رہی تھی۔ یہ عظیم سپہ سالار تھے محمود غزنوی، جو محمود بت شکن کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ وہ ایسے بلند مرتبت حکمراں ہے جن پر مسلمان رہتی دنیا تک ناز کر سکتے ہیں۔ ان کے پے در پے حملوں نے اسلام کے لیے برصغیر پاک و ہند کے دروازے کھول دیے اور بہت مختصر مدت میں یہ خطہ اسلام کا گہوارہ بن گیا۔ محمود غزنوی کی ذات اعلیٰ انسانی صفات کا بے مثال نمونہ ہے۔ اعلیٰ ظرفی، بردباری اور حسن سلوک کی جو نظیر انہوں نے قائم کی وہ قوموں کی تاریخ میں خال خال نظر آتی ہیں۔ عالم اسلام کے یہ قابل فخر رہنما 10 محرم الحرام 361 ہجری 1 اور 2 نومبر 971 عیسوی کی درمیانی شب کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد ابو منصور سبکتگین ایک دانشمند اور بہادر انسان تھے جنہوں نے خاندان غزنوی کی بنیاد ڈالی تھی۔ سبکتگین خراسان کے سپہ سالار الپتگین کے غلام تھے۔ الپتگین نے بعد میں زابلستان کا علاقہ فتح کر کے وہاں آزاد ریاست قائم کر لی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے لائق غلام سبکتگین سے کر دی تھی۔ اسی خاتون کے بطن سے اس بچے نے جنم لیا جسے دنیا محمود بت شکن کے نام سے جانتی ہے۔ محمود نے ذرا ہوش سنبھالا تو ان کے والدین نے ان کی بہترین تعلیم کا بندوبست کیا۔ محمود نے قرآن پاک حفظ کیا، فقہ حدیث اور قانون کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں قاضی ابو نصر سرفہرست ہیں۔ فن حرب، لڑائی کے فنون کی تعلیم خود ان کے والد سبکتگین نے دی، اور بہت جلد محمود نے تیر اندازی، نشانہ بازی اور شہسواری میں مہارت حاصل کر لی۔ محمود 15 برس کے ہوئے تو انہیں ہندو راجا جے پال کے خلاف 376 ہجری 986 عیسوی میں اپنے والد کے ساتھ جنگ لڑنے کا موقع ملا۔ جے پال نے خود غزنی پر حملہ کیا تھا۔ شجاعت اور جوانمردی محمود کو ورثے میں ملی تھی۔ اس جنگ میں انہوں نے زبردست بہادری کا ثبوت دیا۔ جے پال خراج کا وعدہ کر کے پسپا ہو گیا، بعد میں اپنے وعدے سے پھر گیا۔ 381 ہجری 991 عیسوی میں اس نے سبکتگین سے جنگ لڑی لیکن شکست کھائی اور غزنی کی حکومت پشاور تک وسیع ہو گئی۔ مسلمانوں کا پشاور پر پہلی بار قبضہ سبکتگین ہی کے عہد میں ہوا۔ سبکتگین نے اپنے مفتاح علاقوں میں دین اسلام کی تبلیغ کا اچھا انتظام کیا۔
3 سال بعد جب سامانی حکمراں امیر نوح کے خلاف بغاوت ہوئی تو انہوں نے سبکتگین سے مدد مانگی۔ اس موقع پر محمود ایسی بہادری سے لڑے کہ سامانی حکمراں نے انہیں سیف الدولہ کا خطاب دیا۔ سبکتگین کے انتقال کے بعد ربیع الاول 388 ہجری مارچ 998 عیسوی میں غزنی کی حکومت محمود نے سنبھال لی۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ خراسان پر بھی قابض ہو چکے تھے۔ اس موقع پر بغداد کے عباسی خلیفہ القادر باللہ نے انہیں ان دونوں صوبوں یعنی غزنہ اور خراسان کا والی تسلیم کر لیا اور یمن الدولہ اور امین المملکت کے خطاب دیے۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے درہ خیبر کے مشرق میں یعنی بر صغیر پر 16 حملے کیے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ محمود نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، لیکن خود محمود کے ہم عصر مورخ نے اپنی تاریخ یمنی میں 16 حملوں ہی کا ذکر کیا ہے۔ مورخ فرشتہ اور نظام الدین احمد کے مطابق محمود نے ہندوستان پر پہلا حملہ 390 ہجری 1000 عیسوی میں کیا، لیکن اس حملے کا ذکر تاریخ یمنی میں نہیں ہے۔ پنجاب کا راجہ جے پال سبکتگین کے ہاتھوں دوبارہ شکست کھانے کے بعد خراج ادا کیا کرتا تھا۔ سبکتگین کے انتقال کے بعد اس نے سوچا کہ اب غزنی کی حکومت پر ضرب لگانے کا بہترین موقع ہے۔ اس نے 42,000 جنگجو سپاہی جمع کیے اور 300 جنگی ہاتھی لے کر پشاور پر حملہ کر دیا جو غزنی کی حکومت کے تحت تھا۔ حملاور کو جواب دینا محمود کا فرض تھا۔ انہوں نے 10,000 سرفروش سپاہیوں کی فوج منظم کی اور پشاور پہنچ گئے۔ 8 محرم 392 ہجری 27 نومبر 1001 عیسوی کو دونوں فوجوں میں زبردست جنگ ہوئی جس میں جے پال کی فوج کے قدم اکڑ گئے۔ جے پال اور اس کے 15 بیٹے اور پوتے گرفتار ہوئے اور محمود تمام جنگی قیدیوں کو غزنی لے گئے۔ 8 ماہ بعد انہوں نے عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جے پال کو پھر معاف کر دیا اور اس وعدے پر رہا کر دیا کہ وہ آئندہ بغاوت نہیں کرے گا اور خراج ادا کرتا رہے گا، لیکن غزنوی حکمراں سے مسلسل تیسری بار شکست جے پال کے لیے اعصاب شکن ثابت ہوئی۔ اس نے لاہور واپس آ کر خود کو نذر آتش کر لیا۔ 395 ہجری 1004 عیسوی میں محمود نے ملتان کے قریب بھاٹیا باتنا کی ریاست پر حملہ کیا۔ باتنا میں بجیرائی کی حکومت تھی اور وہ ایک ملحد فرقے کرامتا کی مدد کیا کرتا تھا۔ کرامتا مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ وہ مسلمانوں کی بستیوں پر حملہ کرتے تھے، حجاج کے قافلوں کو لوٹ کر حاجیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ وہ عباسی خلافت کے بھی زبردست مخالف تھے۔ اس بنا پر محمود نے ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا۔ بجیرائے نے 4 روز تک محمود کی فوج کا مقابلہ کیا، پھر بھاگ نکلا لیکن محصور ہو جانے پر خودکشی کر لی۔ محمود نے باتنا اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہاں تبلیغ اسلام کے انتظامات کیے اور واپس غزنی چلے گئے۔ محمود غزنوی کا تیسرا اور چوتھا حملہ بھی کرامتا کے خلاف تھا۔ تیسرا حملہ 396 ہجری 1006 عیسوی میں ملتان پر کیا گیا جہاں داؤد بن نصر کرمتی حکمراں تھا۔ محمود نے دریائے سندھ کو ملتان کے قریب سے عبور کرنے کی بجائے پشاور کے قریب سے عبور کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن راجہ جے پال کے بیٹے عین پال نے راستہ روک لیا۔ دونوں فوجوں میں جنگ چڑھ گئی، لیکن آنند پال کی فوج جلد ہی بھاگ کھڑی ہوئی۔ آنند پال نے بھاگ کر کشمیر کی پہاڑیوں میں پناہ لی۔ اس جنگ میں آنند پال کے ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو رونق ڈالا۔ اس وقت محمود کی فوج دباؤ میں تھی۔ محمود نے آنند کی فرار ہوتی فوج کا تعاقب کیا اور جوالا مکھی مندر نگر کوٹ تک پہنچ گئے جہاں خزانہ ہاتھ آیا۔ محمود اب ملتان کی طرف بڑھے۔ داؤد بن نصر فرار ہو گیا اور اس کی فوج قلعہ بند ہو گئی۔ 7 روز کے محاصرے کے بعد قلعہ تسخیر ہو چکا تھا۔ شہریوں نے 2 کروڑ درہم خراج ادا کیا، لیکن کرامتیوں کی جاں بخشی نہیں کی گئی۔ محمود نے یہاں کی حکومت راجہ جے پال کے نواسے سکھ پال کے سپرد کر دی جو نواسہ شاہ بھی کہلاتا تھا۔ سکھ پال نے اسلام قبول کر لیا۔ 1998 ہجری 1007 عیسوی میں نواسہ شاہ مرتد ہو گیا۔ محمود ان دنوں ایل خان کے خلاف بلخ میں
مصروف تھے۔ محمود کو نواسہ شاہ کے مرتد ہونے کی اطلاع ملی تو وہ شدید برفباری اور راستے مسدود ہونے کے باوجود بلخ سے سیدھے ملتان پہنچے۔ سکھپال خوفزدہ ہو کر فرار ہو گیا اور اس نے اپنے رشتہ داروں کے پاس کوہستان نمک میں پناہ لی، لیکن محمود نے اسے ڈھونڈ نکالا، اسے گرفتار کر لیا اور غورک میں قید کر لیا۔ 1996 ہجری 1005 عیسوی میں جب محمود نے ملتان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ایل خان نے موقع ملنے پر خراسان پر قبضہ کر لیا تھا۔ برف باری کے باوجود یہ اطلاع ملتے ہی محمود لوٹ کر آئے اور ایل خان کے سرداروں کو شکست دے کر خراسان واپس لے لیا۔ ایل خان نے چھیڑ چھاڑ جاری رکھی اور 403 ہجری 1012 عیسوی میں اس کے مرنے کے بعد اس کے جانشینوں نے بھی محمود کے خلاف جنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر محمود نے دریائے جیہو کو عبور کر کے سمرقند فتح کر لیا۔ آنند پال جو بھاگ کر کشمیر میں روپوش ہو گیا تھا، انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے گجرات، کنوج اور کالنجر تک کے 20-25 ہندو راجاؤں سے مدد مانگی اور ایک بڑی فوج جمع کر کے اپنے بیٹے برہم پال کی قیادت میں غزنی پر حملے کے لیے روانہ کر دی۔ محمود کو اطلاع ملی تو انہوں نے بھی جنگی تیاریاں کیے اور غزنی سے روانہ ہو کر پشاور پہنچ گئے۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور سخت سردی تھی، لیکن اس سے قبل کہ ہندوؤں کی فوج دریائے سندھ کو عبور کر سکے، محمود نے اپنی فوج کو دریا پار کرنے کا حکم دیا۔ فوج نے دریا عبور کر کے دشمن کے مقابل ڈیرے ڈال دیے۔ یہ واقعہ 399 ہجری 1008 عیسوی کا ہے۔ لڑائی شروع ہوئی، ہندوؤں نے سخت مقابلہ کیا لیکن شکست ان کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ پسپا ہو کر نگر کوٹ کانگڑا میں پناہ لینے کے لیے بھاگ گئے۔ محمود کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور نگر کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر کے 3 دن میں اسے فتح کر لیا۔ آنند پال فرار ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے معافی طلب کی اور خراج دینے کا وعدہ کیا۔ محمود نے اس حقیقت کے باوجود کہ آنند پال اور اس کا باپ پہلے بھی اپنے عہد سے پھر چکے ہیں، آنند پال کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہندوؤں نے غزنی کی حکومت پر کبھی حملہ نہیں کیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اور نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام۔